میرے دوستوں اور بزرگوں، غیث بارش کا ذکر، وَيُنَزِّلُ الْغَیث، اس کا عطف اس فعل پر ہے جو ظرف کا مقتضی ہے۔ بارش کو غیث کہا جاتا ہے کیونکہ خلق خدا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، رزق اگتا ہے اس کی وجہ سے۔ زندگی کا دار و مدار بارش نہ ہو تو قحط پڑ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم غوث کہتے ہو، غیث کہتے ہو، غوث اعظم کہتے ہو، تو فریاد رس تو اللہ تعالی ہے۔ فریاد رس فارسی کا لفظ کہ آپ کی پکار سن کر آپ کی مدد کرنا۔ تو دیکھو، تم تو غوث کو کہتے ہو، اللہ تعالی ہے، تو سنیں ہم نے کب کہا کہ غوث خود سے غوث ہے، غیث خود سے غیث ہے؟ ہم نے کب کہا؟ ہم کہتے ہیں ان کو اللہ نے ہمارا غوث بنایا ہے، یہ خود سے نہیں، خود سے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے فریاد رس ہے۔ جیسے مجازن بارش کو فریاد رس کہا جاتا ہے، تو ان اللہ والوں کو بطریق اولا مجازن فریاد رس کہنا غلط نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بارش پورا سال ہوتی ہے، کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہے جب بارش نہ، پورا سال۔ اب یہ اللہ کی رضا ہے، کب، کہاں، کتنی، پورا سال ہو رہی ہے۔ 200 سے زیادہ ملک ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، وقت کا فرق ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اللہ جہاں چاہتا ہے، کہیں دن میں ہو رہی ہے، کہیں رات میں ہو رہی ہے، کہیں تھوڑی ہو رہی ہے، کہیں زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ جگہ کس نے مقرر کی ہے؟ اللہ نے۔ کب ہونی ہے کب نہیں ہونی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کتنے قطرے برسانے ہیں کس کو معلوم ہے؟ اونچی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، میں نے آپ کو بتایا، جمعہ کا دن تھا، حضور ممبر پر تھے، سخت گرمی، ایک صحابی کھڑا ہوا، حضور مال ہلاک ہو گیا، مویشی بھوکے مر رہے ہیں، سوکھا تنکا بھی نہیں ہے، وضو کرنے کا تو کیا، پینے کو بھی پانی نہیں ہے۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بارش۔ کیا چاہیے؟ اونچی۔ کب برسانی ہے، کتنی برسانی ہے، کون جانتا ہے؟ مگر وہ کہہ رہا ہے بارش چاہیے۔ آسمان پر بادل کا دور دور تک کوئی ٹکڑا بھی نہیں۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر سے کالی کالی گھٹائیں اٹھی۔ نبی پاک نے دعا کر کے منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا، بارش شروع ہو گئی۔ اب مجھے اس کا جواب دو، بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے، نبی پاک دعا کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، مجھے اس کا جواب دو، بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی۔ حضور اس کو یہ نہیں فرماتے کہ اچھا تو نے فریاد کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اللہ کر دے گا۔ حضور نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، بارش شروع ہو گئی۔ حدیث میں دوسری جگہ الفاظ ہے، اس شخص نے اتنی عاجزی سے، محبت سے، عقیدت سے کہا وَلَيْسَ لَنَا فِرَارُنَا إِلَّا إِلَيْكَ
حضور آپ کے سوا اور کون ہے جس کے پاس بھاگ کے جائیں؟ اور کون ہے جس کے پاس جائیں آپ کے سوا؟ اعلی حضرت جھوم اٹھے، ترجمانی کرتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ ہمتن کا مطلب سراپا، سر سے پاؤں تک پورا بدن۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضور آپ کے سوا کہاں جائیں؟ حضور نے دعا فرمائی، بارش شروع ہو گئی۔ نبی کو خبر ہے یا نہیں؟ بارش کے نزول کا علم تھا، سبب بنا، مسبب وجود میں آ گیا۔ اس نے دعا کی درخواست کی، نبی پاک نے دعا کر دی، بارش شروع ہو گئی۔ تو کون کہے کہ علم نہیں ہے؟ بہرحال مرفوعاً مروی حدیث ہے، ما من ساعت من لیلی ولا نہار، دن اور رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں بارش نہ ہوتی ہو۔ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں بارش ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا۔ اب دوسری حدیث، ہر سال کی بارش بنسبت پہلے سال کے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب بندے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ تعالی بارش دوسرے بندوں کی طرف پھیر دیتا ہے، اور جب سب گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر صرف جنگلوں میں ہوتی ہے، پھر آبادیوں میں نہیں۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جو بارش روکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گھروں کو گئے تو بارش میں بھیگتے ہوئے گئے۔ اب کتنی بارش برسانی ہے کون جانتا ہے؟ اونچی زور کی برسانی ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے، کون جانتا ہے؟ جمعے کا دن ہفتے کی رات، ہفتے کا دن اتوار کی رات، اتوار کا دن پیر کی رات، پیر کا دن آگے، کیونکہ رات پہلے دن، اگلا جمعہ آ گیا، بارش بند نہیں ہو رہی۔ کون برساتا ہے؟ اللہ۔ کون برسا رہا ہے؟ اللہ۔ بند کیوں نہیں ہوتی؟ پوچھنے والی بات ہے کہ بند کیوں نہیں ہوتی؟ لگتا ہے اللہ یہی چاہتا ہے جس کے کہنے سے برسائی ہے، جب وہ کہے گا تب بند کروں گا۔ اگلا جمعہ آ گیا، وہی شخص یا کوئی دوسرا، وہ پھر کھڑا ہو گیا، حضور پہلے اس طرح مر چلے تھے اب اس طرح مر چلے ہیں۔ پہلے مر رہے تھے ہوتی نہیں ہے، اب مر رہے ہیں کہ بند نہیں ہوتی، ہمارے کچے کچے مکان ہے۔ فرمایا اچھی طرح بارش ہونے دے نا، زمین اچھی طرح جذب کر لے، کنویں بھر جائیں۔ اس نے کہا جی ہمارے کچے کچے مکان بھی ہیں۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ نبی پوچھ رہے ہیں کیا چاہتا؟ اس نے کہا جی ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہوتی رہے۔ دیکھو پتا ہے نا کس کے پاس آئے ہیں؟ یہ وہ ہے اللہ کا حبیب جیسا چاہے گا اللہ اس پر مہربانی کرتے ہوئے ویسا کر دے گا۔
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ایسا ہو نا کوئی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پر نہ ہو, ہمارے ارد حضور انگلی گھما رہے. بخاری میں دیگر کتابوں میں آتی, حضور نے انگلی گھمائی. جس طرح انگلی گھوم رہی ہے بادل پھٹ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم گھروں کو گئے, ہم پر ایک قطرہ نہیں گر رہا تھا, جنگل میں موسلادھار بارش ہو رہی تھی. اللہم حوالینا لا علینا, یا اللہ یہ بارش ہم پر نہ ہو, ہمارے ارد گرد ہوتی رہے. نبی نے جیسا کہا ویسی ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہمارا کہنا کیا ہے؟ نبی کو شان اختیار دینے والا کون ہے؟ اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, رحم کی جمع ارحام, بچہ دانی کو کہتے ہیں, وومب, بیلی, یعنی وہ جگہ جہاں نطفہ ٹھہرنے کے بعد انسان تیار ہوتا ہے, انسانی ڈھانچہ ماں کے پیٹ میں. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ پیٹ میں نر ہے یا مادہ, زندہ ہے یا مردہ, لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس کی صفات کیا ہے, وہ سالم ہے یا ناقص ہے, پورا بنا ہوا ہے یا نہیں ہے, سعادت مند ہے یا بدبخت, اللہ کے سوا کوئی جانتا. آج الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے, انسان کی بنائی ہوئی مشین, لینز, الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا ایسا ہے یا نہیں. اونچی. نبی جانتے ہیں یا نہیں اس بات کو رکھو ایک طرف, یہ بتاؤ یہ جو مشین بتا رہی ہے اس کا کیا کرو گے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا. اب کیا بولو گے؟ MRI, CT اسکین کتنے ہیں؟ آپ کا سرچ مشین, آپ سامان گزارتے ہیں, وہ اندر دیکھتا ہے, باہر نہیں دیکھتا سامان کے اندر کیا ہے. آپ کے کتنے لینزز بنے ہوئے ہیں, کہاں کہاں زمین کی تہوں میں ڈیپ دیکھ رہے ہیں, ایسے اپنے کیمرے نکال لیے ہیں. بتائیں اس کو کیا کہیں گے آپ؟ پوچھ رہا ہوں میں. نبی کے بارے میں انکار کرنے والوں اس کو کیا کہو گے؟ دو نا جواب مجھے. نبی کے علم کا انکار کرتے ہو, اس کا جواب دو. آپ کہو گے یہ یقینی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے یقینی نہیں ہے, مگر بتا تو رہا ہے, بتا تو رہا ہے. اب کیا بولو گے؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے جان لیں, ہمارا یہی کہنا ہے, انسان ایک حد تک قیاس کر سکتا ہے, اندازہ کر سکتا ہے, مگر نبی کو یقینی طور پر علم دینے والا خود رب تعالی ہے. کچھ چھپی ہوئی بات نہیں. الدرایا وما تدری, الدرایا کسی شے کو ہیلے بہانے سے معلوم کرنا, اندازہ لگا کے, اٹکل پچو, جوڑ توڑ کر کے, کہتے ہیں نا آپ لوگ جگاڑ, ترکیب. میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر تھوڑی سی عربی آتی ہو تو شک ہی نہیں ہوتا, مگر لوگ آج کل خود کو تو جو چاہیں کہہ لیں, نبیوں ولیوں کی شان کا انکار کرتے ہیں. ایک مسلمان شاعر نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا, لا ہم لا ادری وانت تدری, اور وہ اور میں نہیں جانتے مگر تو جانتا ہے. مشاکلت کے اعتبار سے جواز ثابت ہوتا ہے. مثلا لفظ نفس, نفس کا اطلاق اللہ تعالی پر ناجائز ہے,
مگر مشاکلت کی وجہ سے قرآن میں بیان ہوا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک کتب علی نفسہ الرحمہ۔ یہ اگر بحث کی جائے تو سوچنا چاہیے کہ تدری کا لفظ آیا ہے، جو لوگ نبی کے لیے نفی کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہیلا سے جاننے کی اگر نفی ہے تو پھر عطائے ایزدی اللہ کی عطا کی بھی نفی ہو جائے گی۔ یہ ماذا تک سے بغدا، کل کون کیا کرے گا، کیا کمائے گا، تم نبی کا انکار کرتے ہو، جان لو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نبی خود سے نہیں جانتا، اللہ کے بتانے سے جانتا، اور نبی سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔